मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। یہ تعصب جو آپ نے ان میں پیدا کیا ہے، حالانکہ دوسری طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور عالم ہیں جن کی زندگیاں کھپی ہیں علوم و فنون کے فروغ میں، یہ رویہ علمی کتابی نہیں ہے۔ حدیث کے متن پر بات کر سکتے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، اپنی حیثیت میں رہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ سامنے لائے ہیں۔ وہ کسی اور سے قرآن کی آیت نہیں سننا چاہتے، کسی اور سے کوئی حدیث نہیں سننا چاہتے، اور اگر آپ علمی کتابی بننا چاہتے ہیں تو علمی کتابی ہونے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کریں اور یہ صحافیانہ کرٹیسزم چھوڑ دیں۔ چونکہ آپ نے 12 مرتبہ علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری توضیحات کے ساتھ چند سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مختلف مکاتب ہائے فکر سے آپ کا اختلاف کس نوعیت کا ہے، اور اس سے پہلے کیا آپ کا اختلاف اصلاً تغیر ہے یا تناقض ہے؟ کیا آپ کو تغیر اور تناقض کی پوری سمجھ ہے؟ آپ کا اختلاف قطعیات میں ہے یا ظنیات میں، یعنی تفہیم قطعیات میں اور تفہیم ظنیات میں؟ آپ کا اختلاف اسالیب میں ہے، مناہج میں ہے، ترک میں ہے، اصول میں ہے یا فروع میں ہے یا فروع کی تفاصیل میں ہے، یا آپ کا اختلاف معمولات پر ہے؟ آپ کا اختلاف نظریات میں ہے، افکار میں ہے، یا فکری سطح پر پرورش پانے والی تحاریک کے مناہج پر ہے، ترجیحات پر ہے، معمولات پر ہے یا معاملات پر ہے؟ یعنی سب سے پہلے آپ واضح کریں کہ آپ کا اختلاف کس نوعیت کا ہے تاکہ اس پر بات ہو اور وہ ایک علمی اختلاف ہو، اور پھر وہ اختلاف آداب الاختلاف کے دائرہ میں ہو، وہ کوئی صحافیانہ کرٹیسزم نہ ہو یا رف اینالائزز نہ ہو جو آپ کی طرف سے سامنے آتے رہتے ہیں، بلکہ وہ علم کے دائرے میں اختلاف ہو جو آداب الاختلاف کے تحت ہو اور اختلاف کی نوعیت معلوم ہو۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ثانیاً آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا اختصاصی میدان کیا ہے؟ کیا وہ کتاب اللہ کے علوم ہیں؟ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ یا وہ حدیث اور سنت کی تشریحات ہیں، یا وہ فقہ اور کلامی مسائل ہیں؟ اگر آپ کا میدان کتاب اللہ ہے تو آپ کتاب اللہ کے علوم کی مروجہ اصطلاحات یا علوم و فنون پہ لکھی گئی کتابوں میں جو کچھ مواد جمع ہے اس پر بات کریں گے۔ نالج اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے، یعنی کیا آپ کے اس اختلاف کو، جو کہ اصلاً صحافیانہ کرٹیسزم ہے اور اختلاف کے آداب کے دائرہ سے باہر کی باتیں ہیں، تنقیدات ہیں یا تبصرے ہیں، کیا وہ نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پچھلے 150 سال میں مختلف مکاتب ہائے فکر نے فروعات کے اختلافات میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس ساری جمع آوری میں جو مواد اردو لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے آپ نے اپنی مرضی کا، اپنے منہج کا، یا جو اختلافی بات آپ کو معلوم ہوتی تھی وہ آپ نے لی ہے۔ تو اصلاً جسے آپ علم کہہ رہے ہیں وہ علم نہیں، وہ انفارمیشن ہے، کیونکہ علم کی اگر میں تعریف کروں جو اہل علم کے ہاں رائج ہے تو شاید آپ اس تعریف پر پورے نہیں اتریں گے، اس لیے میں اسے معلومات کا نام دے رہا ہوں۔ تو آپ کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ انہی فرقوں اور انہی اسکول آف تھاٹس کی طرف سے لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں وہ 150 سال سے ایک دوسرے کے خلاف فروعات میں یا ظنیات میں اختلافات بیان کرتے آئے ہیں اور دلائل بھی دیتے آئے ہیں۔ وہ تمام تر دلائل اور وہی باتیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد روایات کا بیان ہے، تو روایات کے بیان میں بھی آپ کو کوئی خصوصی نمبر نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اس پر بھی ایک پورا اسکول آف تھاٹ کھڑا ہے جو آپ سے بہتر اور زیادہ ماہر ہے احادیث اور روایات بیانی میں۔ اس کے بعد جمل و سفین ہے،
یا خیبر ہے یا کربلا ہے یا مشاجرات صحابہ ہیں، ان پر 1200 سال سے امت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھوائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ سامنے لائے ہیں، ہمیشہ سے ہو رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ کے اختلاف کو اختلاف مان لیا جائے تو اس پر جو آپ نے اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہے، جس کی بنیاد آپ علمی کتابی کہتے ہیں، اس اسکول آف تھاٹ کے افراد کی خصوصیات جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے، وہ کسی اور سے قرآن کی آیت نہیں سننا چاہتے، کسی اور سے کوئی حدیث نہیں سننا چاہتے، وہ فقط آپ سے سنتے ہیں۔ یہ تعصب جو آپ نے ان میں پیدا کیا ہے، حالانکہ دوسری طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور عالم ہیں جن کی زندگیاں کھپی ہیں علوم و فنون کے فروغ میں اور کتاب و حدیث کے بیان میں، لیکن جو افراد آپ نے تیار کیے ہیں ان کا ذہن اور ان کی سوچ اور ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے قرآن مجید کی آیت نہیں سننا چاہتے، نہ کسی دوسرے سے کوئی روایت سننے کے اہل ہیں یا سمجھنے کے روادار ہیں۔ یہ رویہ جو آپ نے پیدا کیا ہے، یہ رویہ علمی کتابی نہیں ہے، یہ تنقیدات اور تبصروں اور صحافیانہ کرٹیسزم ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ یہ رویہ علمی کتابی نہیں بلکہ یہ صحافیانہ کرٹیسزم اور معمولی قسم کے تبصروں اور تجزیوں کے لازمی نتیجہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مذہب کے اساسی علوم عربی میں ہیں، جبکہ آپ عربی ادب اور لٹریچر کی کوئی ایک کتاب اور اس کی کوئی ایک عبارت پڑھ کے سنا دیں۔ اس کے بعد تہذیب اور ادب کی بات ہے تو اس کا لٹریچر فارسی میں ہے، آپ فارسی زبان پہ لکھی گئی کوئی ایک کتاب، اس کا متن یا اس کی شرح ہی کر دیں۔ آپ فقہا اور اہل فقہ سے اختلاف کرتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے فقہ کی اصطلاحات پیش کروں تو شاید ان اصطلاحات کی آپ کو تعریف بھی معلوم نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنے تئیں پوری فقہی عمارت کو منہدم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ تو شاید اصطلاحات شریعہ سے بھی واقف نہ ہوں۔ فرض، واجب، سنت اور مباح کے بعد اگر میں فقہی اصطلاحات کی بات کروں تو کیا آپ ادا و قضا کے مسئلے پہ واقف ہیں؟ کیا آپ نسخ کی تفاصیل جانتے ہیں؟ کیا آپ ظاہر اور خفی اور مجمل اور مفسر اور اس قسم کی وہ تمام مروجہ اصطلاحات اور جن پر فقہی کتابوں میں بات ہوئی ہے، کیا آپ اس پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سنن ہدا اور سنن زوائد اور امور عادیہ پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اشارات پر، تشبیہات پر، تمثیلات پر، حکم تکلیفی پر، زوائد پر، ضروریات پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اجتہاد و استدلال و استنباط، اس کے بعد قواعد فقہیہ پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مناہج و اسالیب و طرق پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جرح و تعدیل کے پورے ماہر ہیں؟ کیا آپ حدیث کی سند اور اسناد کے بعد حدیث کے متن پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تطبیقات و اختلاف جو نصوص کے اندر زمان و مکان کے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ واقع ہوتا ہے، کیا آپ اس پر بات کر سکتے ہیں؟ جب ان میں سے کسی پر آپ بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ علمی کتابی کیسے ہیں؟ نصوص کے اندر بہت کچھ ہے، صریح ہے یا کنایہ ہے یا استعارہ ہے یا حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ ان سارے موضوعات پر کیا آپ کو پوری گرفت ہے؟ کیا مہارت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہی ہے کہ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ اپنی حیثیت میں رہیں، اور اگر آپ علمی کتابی بننا چاہتے ہیں تو علمی کتابی ہونے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کریں اور یہ صحافیانہ کرٹیسزم چھوڑ دیں اور معتدل ہو جائیں۔